ہاں بالکل، میں اگر آپ اجازت دیو تو میں ایک خوبصورت دا جوڑ پیش کر دے. قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، میرے نبی یہ کلام کسی عام بندے نے نہیں، فقیہ العصر شیخ الحدیث و تفسیر حضور قبلہ پیر سائیں غلام رسول قاسمی، یہ ان کا کلام. تو جز عقیدہ ذرا گج وج کے پڑھے، یہ شعر تو ضرور پڑھے. میرے نبی پہ سارا. اچھا چلو ٹھیک ہے، تُسا نہیں پڑھ دیتے، خیر ہے، میں انجھے جمع تقریر پڑھو تو پڑھو یار. میرے نبی پہ سارا تیری وجہ سے مانا، تیری صحابیوں کو طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، میں قبول کر لیا یہ تو بولو بولو. میرے نبی پہ سارا مولا علی کے صدیق صدیق پر میں قربان، ایک لاہ تیرا ایک یار غار ہے، کوئی جار کا ہے دشمن. سمجھ آئیے؟ کوئی جار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے. یا رسول اللہ. کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، سب کا ادب کرے جو، ہاں سب کا، ہر زبان بولے، سب کا ادب کرے جو، ہاں سب کا مدنی کا یار ہے، میرے نبی. سبحان اللہ. نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے، بولو میرے نبی پہ تیری فاطمہ ہے بیٹی. اے سنی بول رہا سنی. تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، میرے نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ 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 اللہ. اسامہ نذیر شام سب سے پہلے ایمان جو لائے ان کو اللہ خطاب فرما رہا ہے، صدیق تجھے بڑی عظمتیں دی ہیں،
تو اتقا کی منصب پہ فائز ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ مگر اس بات کا دھیان رہے صدیق، جب میرے کریم نبی سے بات کرنے کا موقع ملے نا، آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ عمر تو میرے کریم نبی کا مرید ہی نہیں مراد ہے۔ اللہم اعز الاسلام بن الخطاب، اللہم ایجد الاسلام بن الخطاب، رب سے مانگا ہے۔ جو بد نصیب آج حضرت عمر کا نام سن کے بگڑے، اسے کہو خدا کے بندے اسلام کو عزت و تقویت اور پاور حضرت عمر کے صدقے ملی۔ حضور نے دعائیں کی ہیں، فرمایا عمر بڑی عظمتیں دی ہیں، پر اس بات کا دھیان رہے جب میرے نبی سے بات کرنے کا موقع ملے نا، آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری اوقات کیا ہے یار، میں پہلے کہہ رہا ہوں ہماری اوقات کیا ہے؟ بندے نو اپنا پیچھ ویکھنا چاہیے۔ یہاں تو جن کی اوقات ہے ان کو اتنا محتاج کیا جا رہا ہے، جس دی کوئی اوقات ہی نہیں وہ اتنا غیر محتاج۔ فرمایا عثمان تجھے بڑی عظمتیں دی ہیں، میرے کریم نبی کی 2 شہزادیاں ہیں جس سے میرے کریم نبی کہ وہ صحابی جن سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان ایک بات کا دھیان رہے، جب میرے نبی سے بات کرنی ہے نا، آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ علی تجھے بڑی عظمتیں دی ہیں، لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، روح کا روحی، اتنی عظمت۔ پر علی ایک بات کا دھیان رہے، جب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی سے بات کرنی ہے نا، آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ، اگر صحابہ کو اتنا محتاط کیا جا رہا ہے تو پھر ہمیں کتنی احتیاط برتنی ہوگی؟ جی ایسی ہوں اٹھا کے ہر بندہ بولنا شروع کر دیتا ہے ذات رسول کے حوالے سے، اتنی غیر محتاط گفتگو۔ وہاں تو صحابہ کو اتنا محتاط کیا جا رہا ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، جن کو اللہ نے تقوی سے مزین فرمایا، اہلی وہی ہیں تقوی کے، ان کے متعلق اللہ نے یہ حکم دیا، وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اتنے ٹائٹل لینے کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ، یہ ہے ادب۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام اعمال کا دار و مدار قبولیت کا تعظیم رسالت ہے۔ اس لیے محبت والے بڑی حسین بات کی سنا دوں، ادب ان کا اگر حاصل ایمان بنے گا، ادب ان کا اگر حاصل ایمان بنے گا، مومن تو بڑی چیز ہے انسان بنے گا، مومن تو بڑی چیز ہے انسان بنے گا، تعظیم محمد کی تو ہے جان عبادتی، کوئی کتنا ہی عابد ہو مسلمان بنے گا۔ سامن عزیز شام جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، اب صحابہ پہ کیا گزری؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے، دروازہ بند کر دیا، آہو زاری نالو فغاں۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے دوسرے دن حضرت سعد سے پوچھا، سعد تیرا پڑوسی ثابت نہیں نظر آ رہا؟ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، ان کو یہ گمان گزرا ہے کہ یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی، میری نمازیں برباد ہو گئیں، میرے روزے برباد ہو گئے، بیت اللہ کے طواف برباد ہو گئی، تمام صدقہ و خیرات سب برباد ہو گئی۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے حضرت ثابت کو بلوایا اور میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا، اے ثابت تو دل سے میرا مؤدب ہے، دل سے ادب کرنے والا ہے، تجھے پریشانی کی کیا جناب والا مسئلہ؟ اے میرے غلام، تو دل سے میرا ادب کرتا ہے، انت عیش سعیدہ وتموت شہیدہ وتدخل الجنہ۔ فرمایا اے میرے ثابت جا، تیری ساری زندگی سعادت سے گزرے گی اور موت بھی اللہ شہادت والی نصیب فرمائے گا، اور جنت تو بنی ہی میرے ادب والے غلاموں کے لیے۔ اے میرے کریم نبی کے غلام ہو،
میری کریم نبی کے غلاموں، آج کی اس جناب والا نشست میں، آج کے اس پروگرام میں یہ پیغام لے کے جائیں، اگر سعادت والی زندگی گزارنی ہے، سعادت والی موت چاہتے ہو، سعادت والی ہے آخرت کی سعادت والی، اللہ پیر لجپال سامع نزید شام توجہ کرنا، انٹرٹینمنٹ کے لیے تقریر میرے نوجوانوں نہیں سننی، یہ سیکھنے سکھانے کا پروسیس ہے، اس لیے آج یہ فکر لے کے جاؤ، آج کے بعد انشاءاللہ سعادت والی زندگی گزارنی ہے اور جناب والا سعادت والی موت کی تیاری کرنی ہے، سعادت والی آخرت کی حصول کے لیے اسٹرگل کرنی ہے، شرط کی ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں بھی ہو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی غلامی کا حق ادا کرو اور جنابی والا یہ نغمہ گاؤ، ادب ان کا اگر حاصل ایمان بنے گا، مومن تو بڑی چیز ہے انسان بنے گا، تعظیم محمد کی تمہیں جان عبادتی، کوئی کتنا کی عابد ہو مسلمان بنے گا۔ اور میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے اپنے مؤدب غلام کو یہ مجدہ جاں فضا سنایا، یہ روح افزا پیغام سنایا۔ اب ذرا توجہ کرو، زندگی بھی سعادت والی اور موت تو ایسی سعادت والی کہ اللہ نے شہادت کے مقام پہ فائز کیا۔ پڑھو کتاب الروح ابن قیم کی، ابن قیم نے خود لکھا ہے کتاب الروح کے اندر کہ جنگ یمامہ کے موقع پہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ اللہ نے شہادت کا تاج رکھا۔ اب لگے ہاتھوں عقیدے کی بات بھی کرتا چلوں، ابن قیم نے کتاب الروح کے اندر لکھا ہے کہ جب جناب والا توجہ فرمایا جب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئی تو آپ رات کو اپنے دوست کو خواب میں ملے اور اسے فرمایا اے میرے یار، جب میں مقتول ہوا، جب میں شہید ہوا، میں نے قیمتی زرہ پہنی ہوئی تھی، فلاں شخص نے اتار لی ہے، صبح جانا، اس کو فقط خواب نہیں سمجھنا، صبح جانا خالد بن ولید کے پاس، ان کو میرا سلام عرض کرنا اور یہ پیغام بھی عرض کرنا، فلاں بندے نے میری زرہ اتاری ہے، جہاں لشکر اسلام کا پڑاؤ ہے اس کے آخری کنارے پہ اس کا خیمہ ہے، اور نشانی یہ ہے کہ جناب والا اس کے خیمے کے سامنے گھوڑا بندھا ہوا، گھوڑے کے پاؤں میں لمبی رسی، اس نے جناب زرہ رکھ کے اوپر دیج کا رکھا، اوپر پلان رکھا۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ آج جناب والا لوگ حیات النبی کو ڈسکس کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب حضور کو زندہ تو مانتے ہیں، حیات النبی کا عقیدہ تو رکھتے ہیں، لیکن عالم برزخ تک محدود ہے۔ میرے کریم نبی کی حیات عالم برزخ تک محدود ہے، عالم دنیا سے واقفیت نہیں۔ میں نے کہا پگلو کس دنیا میں رہتے ہو؟ ابن قیم جس کو جناب والا تم پوچھتے ہو وہ ابن کثیر کا استاد ابن تیمیہ کا شاگرد کتاب الروح میں لکھ گیا کہ حضور کا صحابی ہے، شہید ہونے کے بعد جناب والا زرہ بعد میں اتاری گئی، گھوڑا بعد میں باندھا گیا، لمبی رسی بعد میں باندھی گئی، زرہ بعد میں رکھے گئی، اوپر دیج کا بعد میں رکھا گیا، کچاوا بعد میں رکھا گیا۔ ایک صحابی کی اتنی بے مثل حیات ہے کہ وہ عالم برزخ میں رہ کر کے یہاں جانتے ہیں کہ میری زرہ اتاری کس نے ہے، رکھی کہاں ہے، رہتا کہاں ہے۔ اللہ اللہ، اتنی عالم دنیا سے گہری واقفیت ہے کہ عالم برزخ میں رہ کر کے یہ جانتے ہیں کہ کل جانا نبی کو کل کی خبر نہیں۔ میں نے کہا تجھے بڑی دور کی سوجی ہے، صحابی رسول ہے، کہا کل خالد بن ولید کے پاس جانا، انہیں پیغام دینا، ممکن ہو کل وہاں گھوڑا نہ ہو، گھوڑے کے پاؤں میں لمبی رسی نہ ہو، وہاں زرہ نہ ہو، زرہ کے اوپر دیج کا نہ ہو، دیج کے اوپر پلان نہ ہو، مگر خدا کی قسم قیامت آ سکتی ہے جب تک خالد بن ولید پہنچ نہیں جاتے، زرہ وصول نہیں کر لیتے، گھوڑا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، زرہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اللہ
تفسیر ہے قرآن کے ایک لفظ جلی کی، آیات سے ثابت ہے کرامات ولی کی، جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، ہم موت نہ مانیں گے مدینے کے نبی۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو زندگی بھی سعادت والی، موت بھی سعادت والی، آخرت بھی سعادت والی۔ خدا کی قسم میرے نوجوانوں، بڑے بنگلوں سے عزت نہیں ملتی، بڑی اعلیٰ نوکریوں سے عزت نہیں ملتی، یہ دنیاوی عزت ہے، اور حقیقی عزت وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہو۔ اللہ کے ہاں اسی بندے کی عزت ہے جو اپنی عزت سے بڑھ کے، اپنے ماں باپ کی عزت سے بڑھ کے مصطفیٰ کریم کی دل سے عزت کرنے والا ہوتا ہے۔ بالکل اس بات کو سعادت والی زندگی چاہیے، دل سے حضور کا ادب کرو، ماں باپ سے بڑھ کے عزت کرو۔ بالکل سعادت والی موت چاہیے، میرے نبی کے لیے دل میں غیرت پیدا کرو۔ شہادت والی موت، سبحان اللہ۔ مجھے بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، جنگ کے ڈپٹیوں کا نام کیا ہے؟ سی پی او کا نام کیا ہے؟ آر پی او کا نام کیا ہے؟ کمشنر کا نام کیا ہے؟ شاید کسی کو پتہ نہ ہو۔ میں حیران ہوتا ہوں، آج ہم ڈی پی او، سی پی او، کمشنر اور ڈی سی او کے نام تک نہیں جانتے، مگر ایک کانسٹیبل غازی ممتاز حسین قادری دلوں پہ حکومت کیوں کر رہا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ ایک بار 4 جنوری کو صرف کچھ سیکنڈ کے لیے حضور کی غلامی کی اختیار، وفا کی انتہا کی، رب نے اس میرے غازی کو لوگوں کے دلوں میں بسا دیا۔ یہ سودے دھکے سے نہیں آتے میرے بھائی۔ ہاں، جو میرے نبی سے وفا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو اس کا وفادار بنا دیتا۔ ہاں، اس لیے میرے کریم نبی کے سچے وفادار بن جاؤ۔ دنیا کے کسی معاملے میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، میرے کریم نبی کی عزت و ناموس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، ہم یا رسول اللہ کہنے والے، حیات النبی کا عقیدہ رکھنے والے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے قصیدے پڑھنے والے، حضور کے علم غیب کے ماننے والے، حضور کو حاضر و ناظر جاننے والے، ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں اس بات کا اعتراف ہے، ہم خدا کی قسم گناہگار ہو سکتے ہیں پر مصطفیٰ کے غدار نہیں ہو سکتے۔ سارے بولو، سارے بولو، سارے بولو۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سنو میرے نبی کے غلاموں، سعادت والی زندگی صرف ایک راستے سے آتی ہے۔ سعادت والی موت کے لیے صرف ایک راستہ چناؤ کرنا پڑے گا، ایک ہی ٹریک ہے، وہ سیدھا مدینے جاتا ہے۔ اپنی ایمان کی گاڑی اس ٹریک پہ ڈال لو، ہاں بس ختم۔ دل سے میرے نبی کا ادب کرو، بس حیا کرو میرے کریم نبی کا، اللہ اور میرے مصطفیٰ کریم سے وفا کرو، صرف نالے نہیں وفا بھی کرو۔ اللہ اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا میرے دوستو، صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان سے بڑھ کے مؤدب کون ہو سکتا ہے؟ وہ
کتاب الشفا شریف حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں کریم رؤوف الرحیم نبی کی بارگاہ میں گیا نا تو صحابہ کو دیکھا کأنما علی رؤوسہم الطیر، اس طرح جامد و ساکت بیٹھے ہیں، اتنا ادب کہ جس طرح کسی کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہو نا تو وہ لطف لیتا رہتا ہے، اپنے جسم کو یوں حرکت بھی نہیں دیتا، بھئی یہ بیٹھا رہے میں لطف لیتا رہوں۔ صحابہ تو وہ ہیں جن کے سروں پہ طائر عشق بیٹھا ہے، سبحان اللہ، اس طرح جامد و ساکت۔ اور میرے سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے تو کمال کر دی۔ تیری آگے یوں ہیں دبی لچیں فصحائے عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبی فصحائے عرب کے بڑے بڑے، نہ جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کسی کو زبان گی، وہ سخن ہے جسی میں سخن، وہ بیان ہے جسی کا بیان، وہ سخن ہے جسی میں سخن، وہ بیان ہے جسی کا بیان، میں نثار تیری کلام پر ملیوں تو کسی کو زبان گی، وہ سخن ہے جسی میں سخن۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ، میں نثار تیرے کلام پر، آئے ہائے ہائے، اور میرے اعلیٰ حضرت میرے کریم نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ پہ نثار ہوئے ہیں تو وہ نبی پاک کی ذات پہ کتنی جان چھڑکتے ہوں گے، آئے ہائے سبحان، یہ ہیں ادب کے پیمانے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک عقیدے کی بات کرتا چلوں، بعض حضرات کہتے ہیں جناب یہ اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میں نے کہا جی بالکل، کہا جی پھر آپ سنیوں کہ تو کوئی ایک عمل بھی قبول نہیں ہے، سارے رد ہیں، میں نے کہا جی کیوں؟ کہا جی آپ نبی پاک کو حاضر ناظر مانتے ہیں، میں نے کہا جی بالکل ہمارا عقیدہ ہے۔ تو پھر جناب تو اگر حاضر ناظر مندے ہو تو قرآن آدھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اونچی آواز ہو گئی، بندہ گیا، یا نبی پاک نو حاضر ناظر نہ منو تو پھر پے تقریریں کرو، اونچیاں نہ تبے پڑھو، پے نعرے لاؤ، تو جے حاضر ناظر مندے ہو تو پھر چپ، کیونکہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سمجھ کوئی نہیں آئی تو میں تہاڈی دعا نال الحمدللہ سرکار دا کرم ہے، میں 2 سال تو رمضان شریف پورا مدینہ شریف گزاردا ہوں، بالکل سرکار دے قدم آج الحمدللہ۔ تو میں اس دفعہ جب رمضان شریف گیا نا پورا مہینہ، میں مکہ پاک صرف 2 دیہڑے گیا، اور میں نے ایجنٹ جڑا بنا ہوا اس کیا جناب کہ گل ہے مکہ پاک تو ایک دیہڑ دا بھی قیام کوئی نہیں، میں کہا یار گل جو ساری اتھو ہی بڑھنی ہے، سرکار سفارش کرنی ہے تے کم ہونا اتو سفارش ہو سی تے کم بڑھ سی تے اتھے جناب۔ وہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، بستر لگا دیجیے کس طرح، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، آگے وہ کیا شعر، نہیں آگے جو شعر ہے
آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پچھوڑی لنگر اٹھا دیے. آگے بستر جما دی ہوئی لفظ ہیں وہ مجھے یاد نہیں آ رہا. خیر توجہ کرنا. آہا سبحان. تو میں جناب مدینہ شریف سیری کردہ سا نبی پاک دے قدماں چ 2 عمرے کیتے تے انج کیتے. ایک بار اپنے واسطے گیا تو دوجی بار اپنی والدہ دی اشارے ثواب واسطے عمرہ کیتے. میں جناب بڑی غضب دی گرمی ہوندی گرمیاں چ عمرہ کرنا اور خار رمضان شریف بڑا اوکھا. تے جناب اتھو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں سیری کیتی. 11 بجے مکہ پاک پہنچیا اتھے عمرہ کیتا تے افطاری آ کے حضور دے قدماں چ کیتی. اتھے عید والے دن بڑا سما ہوندا یقین. اے نیٹ تے ویکھو فجر دی نماز تو لے کے 7 بجے تک یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. ادو مولوی انہوں سپیکر کھوڑ دیں یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میں کہا پتر تہاڈی بھی آواز اچھی ہوندی پئی ہے. سمجھ کوئی نہیں آئی. تو صاحب وہ 2 سپیکر کھول دے بھئی اچھی آواز تو سنو جی نعرے پہ مار دیو جی تو صلاۃ و سلام پہ پڑھ دیو. اللہ فرماندا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. وہ بنگالی مولوی کھلوتا سی. میں کہا تہاڈی مولوی دی آواز تو ساڈے تو بھی اچھی سارے سپیکر پہ گونج دین. کسے دے ہوئے انہیں تو سر رگڑے گئے ہو. عجیب قرآن حدیث اس قوم نے سمجھے قسم سے. آئے تو ذرا توجہ فرماؤ. تو میں عرض کر رہا سا سبحان اللہ. بھئی یہ آیت تو سب پڑھ دیو جی. میں کہا جی ہاں. تو وقت حضور حاضر ناظر ہی من دیو. میں کہا جی ہاں. آخری تو آڑے عمل تو برباد. میں کہا جی پہلی تے گل لے حاضر ناظر دا کی دا کس دا اساڈا. نوجوانوں توجہ ہے یا بس کر دے. ماں تقریر بڑی لمبی پئی ہے. قبلہ صاحبزادہ مسرور صاحب نے حکم فرمایا بھائی 1 گھنٹہ قبلہ شاہ جی واسطے 1 گھنٹہ قبلہ صاحبزادہ پیر افتخار الحسن صاحب واسطے تے 1 گھنٹہ مرشد آباد شریف واسطے. لیکن نا انصافی ہے بھئی شاہ صاحب والے پاسوں تے 1000 روپے آ گیا. اجے تک سواق شریف والے پاسوں اور مرشد آباد والے پاسوں لنگر نہیں آیا. تے اون 3 اگلے تاں گھنٹے لگ سنجے لنگر آیا تے. توجہ ہے جی. توجہ ہے بھئی. سبحان اللہ. اے نہ بزرگاں دا لنگر ہی کھانے ہیں بھئی سچی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ فرماؤ ذرا. تو میں عرض کر رہا سا کہ بھئی حاضر ناظر دا کیدہ ساڑھے اہل سنت دا. ٹھیک ہے جی. تو نوجوانوں تو نہ مہربانی کیتی کرو مسئلہ سمجھیا کرو. میں کہا جی حاضر ناظر دا جلا عقیدہ ساڑھا دعویٰ ساڑھا تے دلیل بھی ساڑھے کول منگو. تو ساڑھے تے کیوں تھوپ دے ہو. حاضر ناظر دا ساڑھا عقیدہ کیوے جی. ساڑھا عقیدہ بالکل واضح. نوجوانوں توجہ کرو ذرا بڑی سنجیدگی نال مسئلہ سنو. بالکل ساڑھے کسے بزرگ نے کسے مقام تے ایک گل نہیں لکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پاک نال اتھ بھی نے اتھ بھی نے اتھ بھی نے اتھ بھی نا. کل سمجھ آئیے. حاضر و ناظر دے متعلق ساڑھا اہل سنت دا عقیدہ بڑا سمپل تے سدھا کہ کریم رؤوف الرحیم نبی اپنی جسم اطہر دے نال اپنی قبر انور دے اندر موجود نے. تو روحانی طور تے جڑا تصرف ہے نا اے پہنچ. میں ترجمہ کر چھوڑا نا تصرف تو سانوں کیا سمجھ آئے تصرف اے پہنچ او پوری کائنات انجے جے میں حد دی تھیلی ہوں دی. تو حدیث میں پہلے پڑھ چھوڑی ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا ویلا ما ہوا کائن فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر الى کفی حاضی. میں پوری کائنات قیامت تک ان پہ ویخدان جے میں حد دی تھیلی ہوں دی. ہاں اگلی گل اشرف علی تھانوی امداد المشتاق لکھ چھوڑی کہ حاجی امداد اللہ صاحب سے پوچھا گیا. انہوں نے کہا ہیں تو قبر انور کے اندر موجود مگر جسمانی طور پہ کہیں محفل میں کسی میں آنا جانا چاہیں تو پابندی بھی کوئی نہیں. تو حاضر ناظر کا ہمارا عقیدہ جی کہ کریم رؤوف الرحیم نبی گنبد خضرا کے اندر
اپنی قبر انور کے اندر، ٹھیک ہے جی؟ ہاں جسمانی طور پہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ ایک گل دوجی گل ہے میں کہ مطلق حکم نہیں ہے، مشروط ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صوت نبی دا پایا جانا شرط ہے، نبی پاک دا بولنا شرط، تو حضور دا بولنا آسانو سنائی دیونا شرط، تو حضور دے بولنے وچ اچھا بول جانا شرط ہے۔ اے ترے شرطیں پائیاں ویسن تو حکم جاری ہو سی، سمجھ نہیں آئی ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی دی آواز تو آواز اچھی نہ ہوئے، یہ حکم۔ جو مطلق آواز اچھی ہونے والا عمل برباد ہونے تو میں کہ مولوی تو ٹنگوں تھکر کھلو، تیرے کو جواب کوئی نہیں ہے۔ اگر کیویں میں کہ جناب بات ایویں کہ حضرت بلال نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچھی اذان دیندے پہن کے نہیں، ہیں جی یقین صاحب، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کے سن دے پہن، میں کہ لا فتوہ حضرت بلال دے عمل برباد ہوئے، سمجھ کوئی نہیں آئی تو انہوں۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی سامنے بیٹھے ہیں، حضرت حسان ممبر تے چڑھ کے حضور دی نعت پہ پڑھ دیں، حجوت محمدا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذالک الجزاء وإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم بقاء أتشتمه ولست له فشركما لخيركما الغداء لساني۔ آکے جی مٹھا مٹھا، میں کہ نہیں کدی کدی کوڑا کوڑا بھی ہونا چاہیے، لسانی صارم لا عیب فی وبحری لا تقدر الدلاء وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ سونے دے سامنے نعت پڑی ہیں جی، تو میرے کریم نبی پہ خوش ہونے، میں کہ 10 عمل برباد ہو سن۔ ابو موسیٰ اشری پہ قرآن پڑھ دیں تو بڑے مترنم سن، کمال دے مترنم، کریم رؤوف الرحیم نبی کولی ادھر فرما بڑا سونا پڑھ دا، یا رسول اللہ نازل تو ہڑے تو ہے، میں نازل میرے تو ہے پر دوجے کو سننا میں بڑا چنگا لگتا، سنایا چپ کر گئے۔ کریم رؤوف الرحیم نبی فرمایا اللہ تعالیٰ تنگڑ ترنم عطا کیتا نا، یہ آل داؤد کل تن خیرات ملی ہے، سونے میں تا آل داؤد کل بھی زیادہ مترنم، میرے سونے نبی فرمایا کہ میں عرض کی تھی سونے آل داؤد جدوں زبور دی تلاوت کر دے سننا تے اڑدے پرندے رک ویندے آئے، وانیاں ابشاراں رک ویندی آئیں، چل دے دریا رک ویندے آئے، چل دی ہواواں رک ویندی آئیں، تے جل میں قرآن پڑھدا دو جہانہ دا سردار رک ویندے۔ میں کہ سنا عمل برباد ہو سن، سمجھ کوئی نہیں آئی۔
میں کیا مطلق آواز اچھی ہاں بھونک نہ مارو سمجھ کوئی نہیں آئی تو مطلق آواز ایک کا جڑی بھونک نہیں نبی پاک نوز دا نہیں پتا نبی پاک نوز دا اتھے ایک ڈاکٹر عبدالبا سے تھے ہائے ہائے یقین فرماؤ میں زندگی چڑھا کوڑا بندہ نہیں ہے رج کے کوڑا میں بک بک پہ کرے جناب میں اتکاف بیٹھا تھا پچھلے سال اس سال پچھلے سال تو جناب تم بھاگ بھاگ کے معاجہ شریف کی طرف جاتے ہو واللہ باللہ تاللہ میں بوضو بیٹھا اے یوں دلگ تم بھاگ بھاگ کے معاجہ شریف کی طرف کیا ملتا ہے تم طلب شفاعت کرتے ہو طلب مغفرت کرتے ہو یہ اس وقت جائز تھا جب نبی حی تھے یہ انہوں نے لفظ پکایا ہے جب نبی حی تھے یعنی جب نبی زندہ تھے اس وقت جائز ہے طلب شفاعت طلب مغفرت آپ بھاگ بھاگ کے جاتے ہو وہاں یا رسول اللہ کہتے ہو طلب شفاعت کرتے ہو طلب مغفرت یہ شرک ہے بندہ مشرک ہو جاتا ہے او اتفاق نال احسن اقبال نہیں وفاقی وزیر نون نہیں گالا وہ بھی دے سامنے بیٹھے سی وہ کھلو گیا اس نے کہا مولانا یہاں ہر عقیدے کا بندہ ہوتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں سب کی جناب دل آزاری ہوتی ہے میں موقع چنگا ویکھیا میں کوئی اقبال صاحب احسن اقبال صاحب یہ مسالک کی دل آزاری نہیں یہ رسول اللہ کی دل آزاری ہو رہی ہے میں کہا جناب ڈاکٹر صاحب تو کہیں طلب مغفرت طلب شفاعت کرنا جی ہاں میں کہا قرآن کو نہیں پڑھیا سورہ محمد آیت نمبر 19 واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات کی وجہ تو سبحان اللہ کیوں نہیں پہ آخری میں ہوں سبحان اللہ نہیں اکھوائی میں پوچھ دا پہ ہمیں کیوں نو آخری میں نے ذرا یہ دشو یہ ہر ویلے دھکے سٹارٹ کیوں ہوتے ہیں ان میں سبحان اللہ ہی میں توڑے کو منت نہ لکھا ممنی اور یار کم از کم انج دی سبحان اللہ کو بھئی کم از کم چوک تک تے آواز مننی چاہیے قرآن سن کے یار دلو ڈیڈو پورا 18,000 گھمے ہے جناب لوگ آنکھیں 18,000 دا اجتماع بیٹھا ہے واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واستغفر قسم ہے تو میرا ساتھ نہ ہوتے پہ میں پورا دل پہ کردہ قرآن پڑھنا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات اللہ واستغفر سونیا اپنے خلاف اولا تے مؤمنین اور مؤمنات واسطے استغفار کرو انہوں ذرا توجہ کرو آخر جی اس آیت کا جو آپ مفہوم نکال رہے ہیں پورے عرب میں گھومے کسی نے یہ بات نہیں لکھی میں نے کہا جناب آپ تو عربی ہیں ہی نہیں آپ تو خارجی ہیں سمجھ نہیں میں کہا جناب آپ تو خارجی ہیں جناب تنی آپ نے مجھے خارجی کہا میں نے کہا جی خارجی ہو میں نے نہیں کہا ایسے دل سے میں وہی آکھیا میں کہا جی مطلب ہے کہ تم پاکستانی امپورٹڈ ہو کرائے دے میں وہ مطلب ہے ویسے مطلب میرا ہوئی سی میں کہا جناب امام ابن حجر مکی الجوہر المنظم میں چاہیے آیت لکھی فرمایا اس تو ثابت ہو یا آج بھی میرے سونا نبی امت واسطے دعائے مغفرت فرما رہا ہے تے مجمع الزوائد امام نور الدین حسمی صحیح الرجال عزیز حضرت عبداللہ بن مسعود راوی حیاتی خیر لکم
سونے فرمایا میری ظاہری حیات بھی تواڈے واسطے خیر ہے تو حدثون و تحدث لکم تو حدیث سنا دے وہ فاتی خیر لکم میرا پردہ کر وننا بھی اس واسطے بھی تواڈے واسطے خیر ہے تو رد علی اعمالکم میرا پردہ کرن تو بعد تواڈے اعمال میرے تے پیش ہو سن ما رایت من خیر کہ تواڈے عمل چنگے ویکھسا حمد اللہ علی اللہ دی حمد کر سن جس تو نیک اعمال توفیق دی و ما رایت من شر کہ تواڈے عمل برے ویکھسا استغفرت اللہ لکم اللہ دی بارگاہ تواڈے واسطے دعائے مغفرت فرمائے سن میں نے کہا مکہ شریف کتنے دن رہے ہیں؟ میں کہا 1 دن. مدینہ شریف میں کہا 18 دن ہو گئے. کہ ادھر دل نہیں لگتا؟ میں کہا لگتا ہے. کہ ادھر 1 دن ادھر 18. میں کہا 18 نہیں پورے 3. ادھر کیوں ادھر بھاگ بھاگ کے کیوں آتے ہو؟